بہن نے سوال کیا ہے کہ اسلام میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنی پتنی کو بے حد مار سکتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ لیکن اگر شوہر ایسا کرے تو کیا بیوی کو پرمیشن ہے اسے مارنے کی؟ یہ اس کا سوال تھا۔ جو بہن سوال کر رہی ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دی نے، میں دینا چاہتا ہوں۔ سورہ نساء کا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی، کچھ حرام کرتی یا نافرمانی کرتی ہے، تو پہلے شوہر بیوی کو پیار سے سمجھانا چاہیے۔ نہیں سمجھتی ہے تو اس کو ڈانٹی دے سکتا ہے، اس کے بعد بستر پہ نہیں ساتھ میں رہنا چاہیے، یعنی اٹس اے گریٹر پنشمنٹ۔ پہلے پیار سے سمجھاؤ، پھر ڈانٹی دے کے بولو، پھر بستر پہ مت سو ساتھ میں۔ اس کے بعد عربی لفظ ضربہ، آپ اس کو لائٹلی مار سکتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ لائٹ مارنا کی مثال ہے کہ مسواک سے مارنا۔ مسواک مطلب ناٹ ٹوتھ برش سے آپ پیٹ بھی سکتے، ہوتا نا ہینکرچیف یا رومال سے مارنا۔ اٹ از اے سمبولک بیٹنگ، اور اللہ کے رسول فرماتے جب آپ بیوی کو مارے تو کبھی چہرے پہ مت مارو، ایسا مت مارو کہ نشان رہ جائے۔ اس کا مطلب یہ مارنا صرف ایک چیتاونی ہے، کہہ رہا ہے آپ لمٹ کے باہر جا رہی ہے، تو یہ مارنا is more of a symbolic beating, it is not a physical pain۔ وہ شوہر جب بیوی کو مارتا ہے اس کو درد پہنچانے کے لیے نہیں مار رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ چہرے پہ مت مارو، نشان نہیں آنا چاہیے۔ اس کا مطلب آستے سے مارو۔ کیوں؟ مطلب یہ آپ اپنی حد پار کر چکی ہے، یہ الٹیمیٹ وارننگ ہے۔ لیکن اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کو اپنا حق نہیں دے رہا ہے اس وقت یہ سیم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر بیوی شوہر کو ماریں گی تو شوہر تھوڑی بیوی کو چھوڑیں گا، کہ قرآن کی آیت ہے اس کے پہلے ہی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ مرد کے پاس زیادہ طاقت ہے، لیکن اس کو اختیار ہے کہ اگر شوہر اس کو حقوق نہیں دے رہا ہے وہ شوہر سے پیار سے بات کرے، آپ کیوں مجھے حقوق نہیں دے رہے؟ اگر نہیں مانتا ہے تو آربیٹر لے کے آؤ، شوہر کے طرف سے ایک بڑے کو بلاؤ، بیوی کی طرف سے بلاؤ، بیٹھ کے بات کرو۔ پھر بھی نہیں ہوتا ہے، حقوق نہیں دے رہا ہے، تو وہ جا کے قاضی کے پاس نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ نکاح فسخ مطلب اگر شوہر اس کے حقوق نہیں دے رہا ہے، مثال کے طور پہ روز مارتا ہے، روز گالی دیتا ہے، حق نہیں دے رہا ہے، تو وہ قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے، مطلب nullification of the marriage۔ Hope this answers the question, sister. I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that Prophet Muhammad is not the last prophet to come, and so could you please tell me a little bit more about them? بہن کا سوال تھا کہ وہ جاننا چاہتی تھی یہ احمدیز کون ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، وہ جاننا چاہتی ہے۔ احمدی ایک ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت صاف کہتی ہے، سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہے، اور وہ خاتم النبیین ہے۔ اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے، لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے، انگلش میں کہیں گے پروفٹ۔ رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے، that prophet who has been given a message, he is called as a messenger۔ لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی، اس کا مطلب آخری رسول بھی، کیونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، ہر رسول نبی ہے۔ تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی۔ لیکن احمدی لوگ، قادیانی لوگ کہتے نہیں، نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی، پیغام آیا، رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا۔ تو ایک رسول کی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں، اور کہتے مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے، جو بالکل غلط ترجمہ ہے۔ وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے، دے give different meanings for both۔ تو
انہوں گلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے. نبی مطلب اونچا درجہ ہے, رسول نیچے آتا ہے, اس لیے رسول آ سکتے ہیں. غلط ترجمہ کرتے اور کہتے کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے. ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان, جو کفر ہے. کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کے خلاف ہے. That's the reason I say they are deviated. وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے, they are doing kufr. وہ مسلم ہو نہیں سکتے. Hope that answers the question. Thank you. And I've come here especially to ask you this question, which has been playing on my mind from the time I was a kid. Yes, Sister Hillary, you're most welcome to ask the question. Hillary, who climbed Mount Everest, that's Hillary. Yes, Sister, most welcome to ask the question. Adam and Eve had 2 sons, right? Yes. Cain killed Abel. Fine. And how is this big world come around? Can you explain this to me? I have asked priests, I have asked bishops, I have asked everyone in this world that I have come around. I've been to Australia, Taiwan, Singapore, all over, but nobody can give me this explanation. So kindly, I request you, Mr. Zakir Nayak, I've been longing to meet you, to ask you not only this question, but many other questions, if I get a chance. I hope you understand Urdu, Hindi, because Very this is... backward in Urdu and Hindi. If you can explain into English and then translate it in your Urdu, I don't mind. Okay, sister. First I'll give the answer. Because you're a non-Muslim, I'll give an exception. Normally when I speak in English, I only answer in English. If I speak in Urdu, I only answer in Urdu. I'm more comfortable with English. So I'll give you an opportunity, sister. The sister asked a question that Adam had 2 sons, Cain and Abel. In Islam also, in the Quran, Habil or Qabil. So, how did the human race come into existence? She's trying to say indirectly that when the 2 sons were there, and from them, how more children were born. Does it mean that they did incest? Incest means having sexual relationship with the close relatives. That's the question. Correct, sister? No. They may be having with animals for all you know. Some people do look like animals, like apes and baboons. So maybe they did have relationship with them. So what's the question then? My question is, how did this world come? I want to know the truth. How did the world come to know the truth of what? I want to know how did such a big world come around? How did they come? That's what I'm telling you. How did it come into existence? Uh-huh. So that's what I'm telling you. Yeah. How did the world come into existence? According to the Quran, according to the Bible, the first pair of human beings were Adam and Eve, peace be upon them both. Both of them were the first human beings. And Allah says in the Quran, and I quoted that in my talk, in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 1, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. O humankind, reverence your guardian Lord, who has created you from a single person and created like nature's mate, and from it twins, multiple women and men. That means all of us, sister, are children of Adam and Eve. How are we children? Because they had children, and from them there were many children. What people object to is that how come the children of Adam, peace be upon him, and Eve, peace be upon her, how did the children have sex among themselves, and how did the human race continue? The point to be noted, sister, is that the major concept of Islam about oneness of God, not to do idol worship, is the same from Adam alayhi salam till Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. But the minor points kept on changing. At that time, at the time of Adam, peace be upon him, the law was that the brothers and sisters born in the same delivery, they should not marry one another. The brothers and sisters born in the same delivery should not marry one another. So, amongst the sisters and brothers who have not born in the same delivery, they married each other and they had children. Later on, when the human race kept on expanding, then the law came that the brothers and sisters should not have sexual relationship. That's what the Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 22, 23, 24, that you cannot marry your mother
your sister, your daughter, and your mother's sisters, your brother's daughter, your sister's daughter, and a big list of mahram is given. So sister, previously the rule was that marrying amongst the same delivery was prohibited, marrying from different delivery was permitted because there was only one pair of humankind. That's how the human race kept on expanding, and today all the human beings, more than 6 billion of us, sister, we have got the same common great grandparent, that is Adam and Eve, peace be upon them. Hope that answers the question, sister. Sister, hope that answers the question. There was no animal involved in between. If you have sex with the animal, a human being is not born. I'm a medical doctor. Having sex with the animal is called bestiality. I'm a medical doctor. If you have sex with the animal, a human being is not born. So this human race came. Our great grandparent was one common, that is Adam and Eve, peace be upon them. Hope that answers the question.